اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے دن نماز کی اذان ہو تو تم سب اپنا کاروبار کام کاج بند کر کے مسجد میں چلے جاؤ، اور تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ 10ویں آیت میں کہا گیا کہ اور پھر اجازت دی گئی اس میں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی حلال رزق تلاش کرو، اور اللہ کا ذکر کثیر تعداد میں کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو سکے۔ یہ 2 آیات کا مفہوم ہے۔ اس میں جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میری بارگاہ میں حاضر ہوگے، نماز پڑھو گے، وہاں سے بڑی برکتیں، انوار اور فیوز حاصل ہوں گے، تو اس نماز کے بعد پھر تم اس کو مسجد میں نہ چھوڑ جانا، بلکہ ان فیوز و برکات کو آگے لے کے جانا اپنی دنیاوی زندگی میں بھی، یعنی کاروبار زندگی میں اس کو شامل کرو، اس فیض کو جو تمہیں اس نماز سے ملا ہے، اور اللہ کا ذکر کثیر تعداد میں کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب کاروبار حلال رزق تلاش کیا جائے گا تو اسی وقت ہوگا جب اللہ یاد ہوگا، تو اللہ یاد ہوگا تو وہی اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب آپ جہاں بھی جائیں، جس سے ملیں، جس سے بات کریں، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق، اس سے ڈی ٹریک نہیں ہونا، اس سے ہٹنا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت میں اپنے گھر بھی مہمانوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، اگر تاجر ہیں تو دکانداروں سے اچھا برتاؤ، دکاندار ہیں تو گاہکوں سے اچھا برتاؤ، اور ملاوٹ نہیں کرنی، کم نہیں تولنا، جو ارشادات ہیں اللہ کے ان پر کام کرنا، اور کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، سب کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ فلاح ہے، یعنی اللہ کا ذکر، نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، 5 نمازوں کا بھی ملا لیں تو بہت کم ہے، باقی ہماری ساری معاشرتی زندگی ہے۔ تو جو نماز سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں، نور حاصل کرتے ہیں، وہ ہمیں باہر جا کے تقسیم کرنا ہے، اور وہ کثرت میں تقسیم ہوگا، کیونکہ بے شمار لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی جو کام بھی کیا جائے گا، اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے گا، چاہے وہ دنیاوی کام ہو، وہ دین بن جائے گا، اور وہ اللہ کا ذکر بن جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر مسجد تک تو محدود نہیں،
ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس میں بھی وہ شامل ہے۔ تو جب اللہ کی یاد رہے گی پھر اس کے احکام بھی یاد رہیں گے، تو احکام یاد رہیں گے تو پھر اس پہ کام بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ بھی ہے اور رب بھی ہے، اس نے مخلوق کو تخلیق بھی کیا ہے اور اس کی پرورش بھی فرما رہا ہے۔ لہذا وہ بات یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے معروف الحدیث میں جلد نمبر 6 جو ہے اس میں اس کا نمبر 87 ہے، یہ مسلم کی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا، کیا ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بڑی طویل حدیث ہے، میں مختصر اس کا مفہوم بیان کروں۔ میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ آدمی جواب میں یہی بار بار کہتا ہے کہ یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تجھے کیسے بھوک لگتی ہے، تجھے کیسے پیاس لگتی ہے، تو اللہ ہے، پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی، فلاں شخص جو ہے وہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، فلاں پیاسا تھا، اسے پانی نہیں پلایا۔ کتنا گہرا تعلق ہے اللہ کا مخلوق سے۔ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، وہ خدائی کیا جو بندوں سے احتراز کرے، علامہ کہہ گئے۔ تو وہ چیز یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہمیں اس کی قربت حاصل کرنی ہے۔ ہم اس سے بہت دور ہیں، وہ ہم سے بہت قریب ہے۔ تو اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام کو ماننا ہوگا، نیکی کی طرف جانا ہوگا، گناہ کو چھوڑنا ہوگا، شیطان کی پیروی سے باز آنا ہوگا، اللہ کی بندگی میں آنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت میں آنا ہوگا، پھر قربت الہی نصیب ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی معروف الحدیث میں جلد نمبر 5 ہے اور حدیث نمبر 3 ہے، یہ بخاری کی ہے، پہلی مسلم کی تھی۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اس کے ہونٹ جب اس ذکر کے لیے حرکت میں آتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی وہ جو کثیر ذکر ہے یہ کہ جہاں بھی آپ اللہ کو یاد کریں گے، اس کے حکم کے مطابق کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ساتھ تو ہے، معیت تو اس کی ہر شے کو حاصل ہے، لیکن ہم اس کے قریب ہوتے جائیں گے، ہمارا جو فاصلہ ہے اللہ سے وہ کم ہوتا جائے گا۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس سورہ جمعہ کی یہ جو 2 آیات ہیں اور جو 2 احادیث میں نے پیش کی ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بنا کے رکھنے ہیں، اچھے طریقے سے رکھنے ہیں، اللہ رسول کی ہدایت کے مطابق رکھنے ہیں۔ راہبانہ زندگی اسلام میں نہیں ہے۔ ہم معاشرے میں رہ کے اس کا ایک فرد ہیں اور اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کو یاد کرنا جو ہے وہ رہبانیت ہے۔ دنیا میں رہ کے اس کو یاد کرنا اسلام ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میرا جو ذکر یہی ہے کہ تم میرے حکم پہ چلو، اور میرا جو حق ہے وہ نماز تم نے پڑھ لی، اب بندوں کے حقوق کو میرے حکم کے مطابق تم اگر ادا کرو گے
تو میرا ذکر ہی ہوگا. یہ مخلوق سے پیار ہے، محبت ہے. تو آخر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت مشکور ہوں ان لوگوں کا، یہ جو صلح کا معاملہ ہوا، جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. اس میں علماء بھی ہیں، جماعت اسلامی، منہاج القرآن، اور جو اصلاحی کمیٹی اور دوسرے معززین علاقہ یہاں تشریف لائے، مجھے عزت بخشی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ بڑا تعاون کیا. یہ میرا اکیلے کا کام نہیں تھا، اور میرا کردار اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ علماء نے میری بات مان لی، میری عزت رکھ لی. میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ محبت اور اخوت ہم میں پیدا کرے، ہمیں اکٹھا رکھے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.